یا یار اس وقت ساتھ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، پورا لال ہوا ہوا تھا یار۔ اسد تمہارے منہ سے کتنی گندی بو آ رہی ہے۔ اسد کو علی کی بات بہت بری لگی۔ اسد تم برا نہ مناؤ، جہاں تک میں علی کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ ایسے ہی مذاق میں کہا ہوگا۔ نہیں نہیں، میں نے برا نہیں منایا۔ اگلے دن اسد سو کر اٹھا اور اسکول کے لیے تیار ہو کر اپنے والدین کے پاس آیا۔ امی ابو میں اسکول جا رہا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ بیٹا آپ نے برش کیا تھا؟ جی ہاں، میں روزانہ ہی کر کے جاتا ہوں۔ شاباش، چلو اب اسکول چل جاؤ، لیٹ ہو جاؤ گے ورنہ۔ آپ نے اسد سے ایسا سوال کیوں کیا؟ کے منہ سے بو آ رہی تھی تو میں نے پوچھ لیا۔ ویسے مجھے بھی اس کے منہ سے اکثر بدبو آتی ہے۔ بچہ ہے، الٹا سیدھا کچھ کھا لیتا ہوگا اسی لیے بو آتی ہوگی۔ اسد اسکول سے آ کر بہت پریشان تھا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور پوچھا، السلام علیکم، آ گیا میرا بیٹا اسکول سے؟ چلو اب آپ جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کر لو، فریش ہو کے آؤ، میں آپ کے لیے گرم گرم کھانا نکال رہی ہوں۔ امی کیا میرے منہ سے بو آتی ہے؟ اسکول میں سارے یہی کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بو آتی ہے۔ ارے ارے بیٹا، رو کیوں رہے ہو؟ دیکھو فکر نہ کرو، میں آج ہی آپ کو ایک بہت اچھے سے ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتی ہوں اور ہم ان سے آپ کا سارا معاملہ آج ڈسکس کریں گے۔ شام کو اسد کی والدہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ دیکھیے گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ میں آپ کو کچھ دوائیاں لے کے دے رہا ہوں، آپ وہ ٹرائی کریں پلیز۔ اگلے دن اسد خوشی خوشی اٹھا اور خوشی خوشی اسکول چلا گیا۔ لیکن آج پھر اسد کو علی نے کہا کہ تمہارے منہ سے بہت گندی بو آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسد شرمندہ ہو گیا۔ اسد نے اپنا ٹوتھ پیسٹ تبدیل کیا اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی کھائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا، وہ اسکول جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن قاری صاحب نے اس سے پوچھا، اسد، میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دنوں سے پریشان ہو۔ اسد نے ان کو اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ بس اتنی سی بات؟ ہیں قائد صاحب، آپ کے پاس اس کا حل ہے؟ جی بیٹا، اس کا حل بالکل موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ پیارے اسد، تم بہت اچھے اور فرمانبردار ہو، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ اسی عادت کی وجہ سے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو بیماری میں، تکلیف میں مبتلا کر کے متوجہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ پیارے بیٹے، جھوٹ ترک کر دو، معمولی سے معمولی معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولو اور تم اس طرح ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ارے قائد صاحب، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں، اب سے میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شاباش، بہت خوب۔ اسد نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے جھوٹ بولنے پر معافی مانگ لی۔ اس کے بعد اسد کے منہ سے کبھی بھی بو نہیں آئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگا۔